السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست ٹاپک لے کے آئے ہیں جو بیسیکلی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں، اور آئی تھنک بہت کم لوگوں نے اس پہ آج تک ڈسکشن کی ہوگی کہ سوشل میڈیا کے ہمارے اوپر کیا ڈیزیزز ہیں، اور جس نے سوشل میڈیا بنائی وہ کیسے یوز کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور ہم کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے مینٹلی ڈیزیزز کیا ہوئے ہیں اور ہمارے جسم کے اوپر اس کے کیا اثرات جاری ہوئے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے 2007 سے، جب فیس بک لانچ کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی کویسچن کریں گے، ہم آپ کو ان کے مطابق ہم آپ کو جواب دیں گے تاکہ آپ کو ایکسپلین ہو، اور شاید اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو اور کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم کیسے نکل سکیں۔ سو ہمارے جو دوست ہیں وہ ابھی ہم سے سوال کریں گے، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی تقریباً 2-3 گھنٹے کی، تو اس میں اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ بات تو ہم دونوں کے درمیان ہے، لیکن یہ ہم اپنے پیاروں تک کیسے پہنچائیں۔ سو تلاوت بھائی۔ اچھا نعمان بھائی، آپ مجھے جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ سمپل یہ بتا دیں کہ مطلب یہ جو ابھی نیو جنریشن ہے تو اس پہ جو ہے نا یہ جو سوشل میڈیا ہو گیا، جس میں فیس بک آ گیا اور واٹس اپ ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، مطلب بہت سارے جیسے انٹرٹینمنٹ کا جو پب جی ہے گیم جو ہے، تو اس کا کیا ایفیکٹس پڑ رہا ہے جو نیو جنریشن ہے؟ تلاوت بھائی، ہم کل ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک بات کہی ہے کہ ہم میں اور ترقی یافتہ ممالک جتنے ہیں ان میں فرق کیا ہے بیسیکلی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں یورپ کے سائڈ پہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ میں گھوم کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں پہ بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی جو لوگ مطلب جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جو لوگ واکنگ کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ وہ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں ایز فار چل، کہ جیسے ہم یوز کرتے ہیں کہ بھائی چلو ہم نے نیٹ پیکج کیا ہوا ہے، صحیح ہے، تو ہم جو لیبر ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اسی وجہ سے کام زیادہ نہیں کرنا چاہتے، بھائی وہاں پہ نیٹ لگا ہوا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے یوز کرنا ہے۔ یوز ہم نے کیسے کرنا ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ، جو ہماری جو میڈیم کلاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے پیکیجز کیے ہوئے ہیں، پیکیجز ضائع ہو رہے ہیں، تو ہم جو آفس کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہے اس سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر کے ہم جائیں اور ہم وہ یوز کریں، کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہم نے پیکیج لگائے ہوئے ہیں۔ سو بیسیکلی سٹارٹ ہم لیں گے فیس بک سے۔ دیکھیں فیس بک جو ہے نا یہ بنایا گیا تھا بیسیکلی انفارمیشن کے لیے کہ بھائی ہم اس پہ کوئی ایسی انفارمیشن ڈالیں کہ لوگ دیکھیں اور اس سے کچھ حاصل کریں۔ سو ہم فیس بک کیسے یوز کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جی میں خود فیس بک یوز کر رہا ہوں، تقریباً 2007 سے میں یوز کر رہا ہوں، جب سے یہ لانچ ہوا ہے۔ تو بھائی میرے ذہن میں پہلے آئیڈیا آیا تھا کہ بھائی فیس بک میں ہم نے اپنی پکچرز ڈالنی ہے، اس پہ کمنٹس آئیں گے، لوگ ہمیں پسند کریں گے، جی ہم یہ گانا گا رہے ہیں، جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، صحیح ہے، لوگ لائک کریں گے، اور پھر وہ اپ گریڈ ہوتا رہا، اس میں اور آپشنز آتے گئے، اسٹیٹس کے آپشن آتے گئے، تو ہم اسی چیز میں جو ہے پھنس گئے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو اور لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ وقت کی ضیاع ہے، اور فیس بک پہ سب سے بڑی جو ہماری غلطی ہے وہ ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ غیبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، کسی کو سنا نہیں ہے، صحیح ہے، تو آپ ایسے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں بھائی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج کل کس کو مطلب قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، پولیٹیشنز کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، کبھی ایک پارٹی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، کبھی کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی بیسیکلی انہوں نے کہا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، ہم نے سنا ہی نہیں ہے، صحیح، ہمیں ان کا مقصد ہی نہیں پتا کس مقصد سے کہا ہوا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیبت ہی کر رہے ہیں آبویسلی۔
غیبت ہی ہو گئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمارے جو مذہبی لحاظ سے جو اس کا نقصان ہے وہ ہم غیبت کر رہے ہیں, بہت ایزیلی کر رہے ہیں, اور یہ ہم اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں. بیسیکلی زندگی کتنی ہوگی, 70 سال کی ایوریج ہے. 70 سال کی زندگی میں ہم اس میں سے کچھ بچپن کا نکال دیں, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جی, ہم بڑے ہو جاتے ہیں, موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے, پیکیجز کرتے ہیں. فیس بک سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کے موبائل میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے, تو ہم اس پہ شروع ہو جاتے ہیں جی کیا کرنا ہے. اچھا, اب بات کمپیریزن کرتے ہیں ان لوگوں کی. وہ لوگ فیس بک کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں جناب علی؟ وہ کرتے ہیں یوز کہ کبھی ہفتے میں ان کو ٹائم ملا تو انہوں نے کبھی ایک آدھی پکچر اپنی لی یا فیملی کی لی کہ بھائی ہم جسٹ چل کر رہے ہیں. ہفتے میں کبھی ایک بار وہ کھولتے ہیں, وہ بھی 5-10 منٹ کے لیے, وہ نہیں یوز کرتے. بنی ہی ہمارے لیے ہیں, ہمیں ان چیزوں پہ لگانے کے لیے کہ بھائی یہ اپنے مذہب سے دور ہو, ان کا جو ہے ٹائم ویسٹ ہو, یہ آگے نہ جائے پریکٹیکل فیلڈ میں, یہ آگے نہ جائے. صحیح ہے. تو ابھی اگر ہم اپنے پاکستان, میں خود بیسیکلی پاکستان کا ہوں, ہم اپنے پاکستان کا جائزہ لیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تلاوت بھائی پاکستان میں کیا چیز بن رہی ہے. بیسیکلی مینوفیکچرنگ ایک الگ چیز ہے, اسمبل ایک الگ چیز ہے, لیکن جو چیز بنتی ہے وہ کیا چیز ہے آپ مجھے یہ بتائیں. آج تک موبائل تک ہمارے پاکستان میں اپنا نہیں بن رہا, ہم دوسروں کا یوز کرتے آ رہے ہیں. گاڑی جو ہماری مین ضرورت ہے تقریباً 70-75% لوگ یوز کرتے ہیں, وہ ہم نے جو ہے نا ہماری پاکستان میں نہیں بن رہی. اچھا, موٹر سائیکل ہمارے پاکستان میں تقریباً 99% لوگ یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاکستان میں نہیں بن رہی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, شمار کرنے بیٹھیں گے تو وقت لگے گا, لیکن ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے. یہ تو جناب علی بات رہی فیس بک کی کہ فیس بک نے ہمارا کتنا وقت برباد کیا ہے. ہم فیس بک مطلب فائدہ کیا ہے یار, فیس بک سے ہمیں ملتا کیا ہے, کرتے کیا ہے ہم فیس بک پہ؟ دیکھو 3-4 چیزوں کی ایک ٹائم ضائع ہوتا ہے, ایک آپ کا جو مینٹلی جو ہیلتھ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. صحیح ہے. ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, بھائی چارہ خراب ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. صحیح ہے. اپوزیشن نے کیا کرنا ہے اور جو ہے دوسرے پارٹی نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, وہ تو وقت کے ساتھ ایکسپلین ہو ہی جائے گا. ہم اور آپ لوگوں کو ان سے کیا ملتا ہے, صحیح ہے, وہ وقت کے ساتھ مل جائے گا. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, صحیح ہے, تو اس پہ آپ کو فیس بک دیکھنے کی کوئی کیا ضرورت ہے, آپ کو نیوز دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح ہے. ہر بندہ آج کل جو ہے وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. صحیح ہے. تو یہ فیس بک, صرف فیس بک کی یہ بات ہے. ابھی آگے آپ جائیں واٹس ایپ پہ. صحیح ہے. تو واٹس ایپ پہ جی پہلے میسیجز ہوتے تھے. صحیح ہے. پھر کال کا آپشن آ گیا, پھر ویڈیو کال کا آپشن آ گیا, پھر اس کے بعد جی اسٹیٹس کا آپشن آ گیا جی, اس میں گروپس ایڈ ہو گئے ہیں. تو کیا ہے جی, اگر میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو بھائی میں نے ہائے ہیلو سینڈ کر دینی ہے, 2-3 باتیں ہونی ہیں, بات ختم ہو گئی. وہ بات ہماری میسیجز پہ بھی ہو سکتی تھی. سمپل جو 3310 موبائل تھا نا, نوکیا والا, اس پہ بھی ہمارے یہ میسیجز اور کال ہو سکتے تھے. واٹس ایپ کی ضرورت ہی کیا تھی یار, لیکن واٹس ایپ نکال دی گئی. اچھا, واٹس ایپ کے بعد جی ہم پھر آ جائے وی چیٹ پہ, وی چیٹ نکال دی گئی. پھر اس کے بعد جی آ جائیں تو آتے 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 ٹک ٹاک, سب سے بڑی جو مطلب ہماری معاشرے میں بےعزتی کی ایک ہوا پھیل گئی ہے کہ یہ جس نے ہمارے بہنوں ہمارے ماؤں کے سروں سے دوپٹے اڑا دیے ہیں. صحیح ہے, وہ آ گئی ہے. اچھا, پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا تو اگر ہمارے بڑے کچھ ایسا کرتے تھے غلط تھا, لیکن جب وہ کرتے تھے نا, کوئی ماجرا ہوتا تھا, کوئی چیز ہوتی تھی ایسی جو ان کی چھل کے لیے ہوتی تھی, تو وہ ان کو بلاتے تھے, ساؤنڈ بجتی تھی, وہ ناچتے تھے, اس کو اس چیز کے پیسے ملتے تھے اس لڑکی کو. صحیح ہے. اور وہ انجوائے کرتے تھے. وہ غلط تھا لیکن وہ ایک دائرے کے اندر ہوتا تھا. صحیح ہے. اچھا جی, آج جو ہو رہا ہے کہ بھائی کچھ لائکس کے لیے, کچھ تھمس اپ کے لیے, کچھ ہرٹس کے لیے جو ریئیکشن ہے, اس کے لیے ہمارے بہنوں, ہمارے ماؤں, ہمارے لڑکوں, ہمارے نوجوانوں نے اپنا اتنا ٹائم ضائع کروایا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے یار. مطلب پری میں ہم ناچ رہے ہیں, پری میں ہم اپنے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں فیم ہونے کے لیے. سو یہ یہاں تک کی جو جرنی تھی نا, فیس بک سے لے کے ٹک ٹاک تک کی جو جرنی تھی. اچھا, ایک اور مزے کی بات, پہلے اگر آپ نے کسی اپلیکیشن کو انسٹال کر کے نا اس میں لاگ ان کرنا تھا, لاگ ان سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا تھا. صحیح ہے. ابھی ٹک ٹاک ہے, آپ نے اگر لائک کرنا ہے یا ویڈیو ڈالنی ہے نا, تبھی آپ نے جو ہے نا اس پہ سائن اپ کرنا ہے, لاگ ان کرنا ہے. ویسے اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, فری ہے آپ کے لیے. صحیح ہے. تو آپ یہ گناہ فری میں کر سکتے ہیں.
ابھی پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ بھائی محرم اور غیر محرم، محرم اور نامحرم، تو اس میں کچھ ہمارے میڈیا کا بھی بہت بڑا قصور ہے. جو ہمارے میڈیا پہ آج کل کے ڈرامہ سیریز چل رہے ہیں، وہ سیریز کی آپ کہانیاں دیکھیں تو بالکل ہمارے معاشرے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمارے معاشرے کو دکھانے جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹوں کو یہ دکھانے جا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو دکھانے جا رہے ہیں، ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں اس کے اندر انٹرفیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ساس سسر کیا کر رہے ہیں جی، بہو کیا کر رہی ہے جی، دیور کیا کر رہا ہے جی، ان کا یہ چل رہا ہے جی، ان کا وہ چل رہا ہے جی، افیئر چل رہا ہے جی، لو چل رہا ہے. یہ یار ہمیں تو نہیں تھا پتا. پہلے زمانے میں یار ہمارے گھر میں ایک ٹی وی تھا، پی ٹی وی چلتا تھا، اس پہ بھی ہم کارٹون دیکھتے تھے، یا کبھی وہ اینک والا جن ڈرامہ ہوتا تھا وہی دیکھتے تھے. ایک ٹائم ہوتا تھا اور آتے تھے 5-10 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے ڈرامہ چلتا تھا. پھر ہمیں ماں باپ کہتے تھے بھائی اٹھ جائیں، کیوں ابھی ڈرامہ چلنے والا ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے جو شادی شدہ ہو، صحیح ہے، یا وہ لوگ دیکھیں گے. اور وہ بھی اتنے تہذیبی ماشاءاللہ اتنے زبردست ڈرامے ہوا کرتے تھے کہ اس میں ایک سبق ہوتا تھا. آج کل آپ مجھے ہزاروں یار میں دن میں یوٹیوب دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی، تو بھائی اتنے سارے جو ہے نا، ایک دن میں آپ تقریباً میرے خیال میں 20 سے زیادہ ایپیسوڈز ہیں. ہر ڈرامے کے ایک نیا ایپیسوڈ، ہر دن آپ کو ایک نیا ایپیسوڈ ملے گا، ایک نئی کہانی، ایک نئی فضول سی کہانی. صحیح ہے، پتہ نہیں کبھی پیسے کا انٹرسٹ ڈالا ہوا ہے، کبھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا انٹرسٹ ڈالا ہوا ہے، کبھی یار عجیب عجیب کی کہانیاں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. یار اب ان سے ایک سوال کریں بندہ کہ پہلے ہمارے اندر انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے، صحیح ہے، نیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں جو ساما ہوا ہے تو اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں یار، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ اس لیے بنایا گیا تھا یہ ساری چیزیں کہ بھائی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. جب ہمارے لوگ ضرورت پہ آ گئے پھر خواہشات پہ ان کو کنورٹ کیا گیا. اچھا ابھی ہم بات کریں کہ بھائی لوگ کیسے جو پریکٹیکل ورڈز تھے، جو جن کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے تھے کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اور ملک اس سے ترقی کرتا تھا، وہ چیزیں ختم ہو گئی. بھی آپ گھر پہ بیٹھیں، ویڈیوز بنائیں، اتنے آپ کے فالوور بن جائیں گے، اتنے آپ کے لائکس بن جائیں گے تو بھائی آپ کو پیسے ملیں گے. یہ یار کہاں کی فضول باتوں میں ہم پڑ گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس پہ اور ڈسکشن کریں گے. اگر کسی کو ویڈیو پسند آئی ہو، صحیح ہے، تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور انفارمیشن ویڈیوز اسے لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ آگے کس میں اور چیزوں پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.